بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ان کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں۔ نازعات یعنی کسی چیز کو اکھاڑ لینا، کسی چیز کو کھینچ لینا۔ غرقن یعنی اندر تک اتر جانا، اسی لیے پانی میں جب کوئی اندر چلا جائے اسے بھی غرق کہتے ہیں۔ یعنی قسم ان فرشتوں کی کہ جو اندر اتر کر جانوں کو کھینچ لیتے اور گویا کہ انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ 2، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے جان نکال لیتے ہیں۔ گویا کہ کچھ لوگوں کی جان بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، ظاہر ہے جو جتنا دنیا سے چپکا ہوا ہے اس کا دل اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو دنیا چھوڑتے ہوئے، اور جو پہلے سے ہی اپنے اللہ سے ملاقات کی رغبت رکھتا ہے اس کے لیے موت بھی کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ 3، ابھی انہی فرشتوں کا ذکر جاری ہے کہ جب اللہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس حکم کے بجا لانے کے لیے اور تیزی سے لپکتے ہیں۔ 4، تو حکم کی بجا آوری کے لیے تو سبقت لے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی اللہ کے حکم کے بارے میں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 5، پھر امر کی تدبیر کرتے ہیں، امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ نے ان کو کہا ہے کر دو وہ کر دیتے۔ اس تدبیر سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تو کر دو، اب تمہاری مرضی ہے، تم نے مارنا ہے تو مارو، نہیں مارنا تو نہ مارو، نہ، خدا نے جس کا حکم دے دیا اس کا اجرا کرتے۔ اس تدبیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پھر اختیار دے دیا اب تم بارشیں برساؤ یا بارشیں نہ برساؤ۔ فرشتے اللہ کے حکم کو فقط اجرا کرتے ہیں، نہ کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ گویا ایسے مثال تقریب ذہنی کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، کہ جیسے انسان نے ہاتھ میں قلم پکڑا ہو تو قلم کو جو وہ اشارہ کرتا جا رہا ہے وہ لکھتا جا رہا ہے، اگرچہ قلم وہ انسان نہیں ہے، فرشتہ اللہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ کر رہا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے امور کی تدبیر کرنے والوں کا۔ 6، یعنی یہ تصور غیر قرآنی تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثال کے طور پر اس نے اپنے اختیارات، مثلا خود اپنے اختیارات دے دیے کہ یہ کام اب تمہارے سپرد ہے، تم کسی کا رزق کم کرو، زیادہ کرو، تم یہ کرو، یہ با اختیار کسی اور کا حکم چلے، یہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ کا نظام چلتا ہے۔ آیات قرآن واضح طور پر اس کی طرف اس پر روشنی ڈالتی ہیں اور اس کو بیان اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے۔ 6،
یہ فرشتے کے جو اللہ کے حکم فوری طور پر بجا لاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس روز کانپنے والی کانپے گی، یعنی یہ زمین کوئی ایسی چیز، ایسا شدید زلزلہ جس سے یہ پوری زمین کانپ کر رہ جائے گی، ساتھ اس کے پیچھے دوسری آئے گی، یعنی وہی لرزش اور وہی زلزلہ دوسرا آئے گا۔ یہ چونکہ دو زلزلوں کا تذکرہ ہے، تو ایک دفعہ سور پھونکا جانا جو قیامت کا اعلان ہوگا، اس پہ زلزلے آئیں گے، اور دوسرا بھی جب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، وہ بھی گویا کہ بڑی شدید صورتحال ہوگی۔ آیت نمبر 8، کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، واجفہ یعنی اضطراب کی حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، آرام و سکون ان دلوں کو نہیں ہوگا۔ 9، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دل پریشان، بے چین، مضطرب کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ان اعمال کی وجہ سے کہ جو دنیا میں کیے ہوئے تھے، اور اب چونکہ پردے ہٹ گئے ہیں، اب کوئی شکوک، شبہات، بحث یہ کام نہیں آئے گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ 10، کہتے ہیں کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے، یعنی جو ہم اگلی آیت ہم پڑھ لیں 11، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب ہمیں دوبارہ اسی طرح جس طرح ہم اب ہیں ہمیں بنا دیا جائے گا؟ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہی جملہ جو کفار اللہ کے نبیوں سے اور مکہ والے مشرک کافر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی ہم دوبارہ اسی طرح بن جائیں گے جیسے ہم اب ہیں؟ 12، کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے والی واپسی ہے، یہ تنزن مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، بڑا گھاٹا پڑ جائے گا ہمیں اگر یہ بات سچ ہو جائے جو تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ گھاٹا تمہیں پڑنے والا ہے، جھٹلانے والو یہ گھاٹا تمہیں پڑنے والا ہے، ہم تمہیں پہلے خبردار کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنی خواہشات کی قبر میں سے جس میں تم نے اپنی عقل کو دفنا دیا ہے، اس عقل کو باہر نکال کر اسے کام میں لا سکو۔ کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی بڑی گھاٹے والی ہوگی۔ 13، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھڑکی سے ہو جائے گی، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، یعنی ایک زوردار، جیسے کوئی کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، اور تمہاری ساری باتیں بجھ کے رہ جائیں گی، تمہارے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری دلیلوں کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا۔ 14، تو وہ یکایک میدان میں آ جائیں گے، یعنی اچانک ان کو گویا جیسے کوئی جھڑک کے لا کر کہیں کھڑا کر دیتا ہے، تمہیں بھی جھڑک کر لا کر میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 15 سے پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم سے ایک بہت طاقتور جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا فرعون، اس کو بھی ہمارے رسول نے آ کر خبردار کیا تھا۔ 15، کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ 16، جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا۔ 17، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ 18، تو اس سے کہیں، یعنی اے موسیٰ فرعون سے کہیں کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تجھے پاکیزہ کر دیا جائے؟ 19، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کر دوں تو تو ڈر جائے اپنے رب سے؟ کوئی گنجائش ہے اے فرعون تیرے پاس؟ 20، چنانچہ
موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی، معجزات دکھائے 21، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی 22، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹ گیا، یعنی پلاننگ کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں پھر وہ جادوگر بلائے گئے اور مقابلہ ہوا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا 23۔ یہ میں جان بوجھ کر مختلف الفاظ اردو کے بولتا ہوں تاکہ بات مختلف طریقوں سے واضح ہوتی رہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا پھر وہ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو میرے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے وہ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ جو میرے سامنے کھلا ہوتا ہے، لیکن میں الفاظ کو بدل کر مختلف صورتوں میں مختلف جملوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات آپ پر مزید جس قدر میری توفیق ہے اس کو واضح کر سکوں۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا 23، تو جمع کیا، یعنی سب لوگوں کو جمع کیا، تو پھر پکارا، سب کو جمع کر کے اس نے پکارا۔ کیا کہنے لگا فرعون؟ آیت نمبر 24، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ، سب سے اونچا رب تمہارا میں ہوں۔ توجہ فرمائیے، فرعون ایسا نہیں ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا تھا اور معبودوں کا قائل تھا۔ سورج کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے اور فرعون اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ، یعنی زمین پر، سورج تو آسمان پر ہے، زمین پر سورج کا نمائندہ رب وہ میں ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اور زمین پر سورج کی طرف سے اب مجھے اختیار ہے اور میرے احکامات چلتے ہیں، تو کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ موسیٰ کس رب کی بات کرتا ہے؟ اللہ العلی العظیم۔